محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي إليه من أناب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا نے بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء،
شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے، انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اصل خطابات میرے تو بعد جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ عظام دے حسن انتہائی مختصر وقت میں اپنی چند معروضات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں سارے مسلمانہ دا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اساڑے کول اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دی عطا ہے۔ رب ارض و سما نے ساری کائنات دی مخلوقات تو زیادہ پیار، محبت، مودت، انس، الفت اپنے بندے دے نال کی تھی۔ کائنات دی کسی مخلوق دے نال اللہ پیار نہیں کردا جتنا انسان دے نال اللہ پیار کردا ہے۔ اتنا نعمتہ اللہ نے عطا کی دیاں، قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر کے ذکر کیتا کہ اگر تساں اللہ تعالیٰ دیا نعمتہ شمار کرن دا ارادہ بھی کرو تا تاں بھی تواڈے واسطہ روگ نہیں، تساں شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور ایک دوسرے مقام تے اللہ نے ذکر کیتا کہ اگر تساں ساری کائنات دے پانی نو سیاہی بناؤ، درختہ نو کٹ کے کلمہ بناؤ، ایک واری، دوسری واری، تیسری واری، 7 دفعہ اس طرح کرو تاں بھی ما نافذت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ دے نعمتیں دے شمار کرن دا تساں حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتاں نے، اور اکثر نعمتاں بغیر منگے رب نے اپنے بندے نو عطا کیتیاں نے۔ صحت اساں نہیں منگی، کئی لوگ ہیں جنہاں نے اولاد نہیں منگی رب نے دے چھڑی، کئی لوگ نے جنہاں نے نیند نہیں منگی رب نے عطا کر دیتی، کئی لوگ نے جنہاں نے حسن نہیں منگیا اللہ نے عطا کر چھڑیا۔ اکثر و بیشتر نعمتاں رب دیاں جو ساڑھے تواڈے کول نے وہ اللہ نے بن منگے اپنے بندے نو عطا کیتیاں نے۔ تے کچھ نعمتاں ایسیاں بھی ہوندیاں نے جیڑیاں بندہ منگے تاں رب عطا کردہ ہے۔ جنہاں دے وچوں ایک نعمت بڑی عظیم نعمت ہے، نعمت عظمہ دی حیثیت رکھ دی ہے، جب تک وہ بندہ رب تو منگے نہ رب نہیں عطا کردہ۔ وہ منگنی پائے گی، مطالبہ کرنا پائے گا، درخواست کرنی پائے گی، اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر آ کر کے دست دعا پھیلانا پائے گا، تاں کر کے وہ نعمت رب عطا کردہ ہے، ورنہ نہیں۔ وہ بھی وہ دی مرضی عطا کرے نہ کرے، لیکن اے وے کہ اس نعمت دا تقاضا ہے کہ بندہ پہلے رب تو منگے تاں رب عطا کردہ ہے۔ اور وہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جنیاں نعمتہ رب نے تو انہوں سانو عطا کی دیا نے، کسے نعمت دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ نعمت رب عطا نہ کرے۔ جیڑی نعمت بغیر منگے نہیں ملتی، وہ نعمت کیڑی ہے دوستو؟ وہ نعمت ہدایت۔ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ جیڑے بندے دے کول رب ہدایت والی نعمت عطا کر دیندہ ہے، کوئی ایسا رب دا فضل نہیں جیڑا اس بندے دے کول نہ ہوئے۔ صراط مستقیم دی پہچان انہوں مل جاندی ہے، برکت رحمت او دے کول آ جاندی ہے، اتفاق اتحاد او دے کولوں مالا مال ہو جاندہ ہے، ہر قسم دا فضل
اور ہر قسم دی رب دی نعمت اس بندے تے آ جاندی ہے، شرط اے وے کہ بندے دے کول ہدایت ہونی چاہیے۔ اگر ہدایت نہ ہوئے تو کسے نعمت دا کوئی فائدہ نہیں، نہ زبان دا فائدہ، نہ آنکھ والی نعمت دا فائدہ، نہ دماغ اور عقل والی نعمت دا فائدہ، نہ دل والی نعمت دا فائدہ، نہ ہتھا پیرا والی نعمت دا فائدہ۔ سارے نعمتہ تو افضل ترین نعمت جو نعمت عظمہ ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت میں تا عطا کردہ ہوں نا جب تک بندہ میرے تو سوال نہ کرے، مطالبہ نہ کرے، منگے نہ، میں ہدایت نہیں عطا کرتا۔ نماز دی ہر رکعت سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کرنا ضروری قرار دیتا گیا ہے، اور نال تعلیم دیتی گئی ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھو گے تھوڑی رکعت نہیں ہوئے گی۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ دے اندر ایک ایسی آیت کریمہ موجود ہے جس آیت کریمہ ہے ہدایت دے طلب دی دعا دا ذکر ہے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم والی آیت سورۃ الفاتحہ نہ ہوندی تو شاید سورۃ الفاتحہ ہر رکعت پڑھنا ضروری نہ ہوگا۔ یہی لاجک ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز دی ہر رکعت مسلمان اور مومن بندے نو اللہ دی بارگاہ ہدایت دا طلبگار رہنا چاہیے۔ بندہ کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں نو صراط مستقیم دی ہدایت دے۔ اگر کوئی ہدایت تے ہے بھی صحیح وہ بھی طلب کردہ ہے یا اللہ میں نو ہدایت دے۔ اور ہدایت کنوں کہندے نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے کھڑے ہو کے ہدایت دی ترجمانی کر رہے ہیں، ہدایت دس رہے ہیں۔ کی فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ایک تک قریب ہو کے بیٹھو، دوجہ سبحان اللہ بھی کیا کرو، قریب ہو کے بیٹھو سارے ساتھ۔ بھائی جان ایدھی ذرا آواز کھول دے ہو، جنی کھول سکتے ہو، اللہ تنہوں جزا دے گا۔ قریب ہو جاؤ ساتھی سارے، اگے ہو جاؤ۔ ہدایت کنوں کہندے نے؟ موسیٰ علیہ السلام دس رہے ہیں، توجہ میرے وال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم دے سامنے، اللہ کریم نے ذکر کی تھی انہاں دی دعوت، اللہ کریم نے ذکر کی تھا انہاں دا بیان۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تواڈا بھی رب ہے، لہٰذا او دی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہدایت دا معنی ہے وے کلے رب دی عبادت، ہدایت دا معنی ہے وے بندے دا موحد ہونا، ہدایت دا معنی بندے نو توحید دا سمجھ آ جانا، ہدایت دا معنی کہ بندے نو رب دی ربوبیت دا پتہ چل جائے، ہدایت دا معنی بندے نو اللہ دی توحید دا پتہ چل جائے، ہدایت دا معنی بندے نو خاتم النبیین دی ختم نبوت دے تقاضیاں دا پتہ چل جائے۔ حضرات ہدایت اس وقت تک نہیں ہو ملتی جب تک بندہ مطالبہ نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے صحت منگو یا نہ منگو میں عطا کر دیاں گا، اولاد منگو یا نہ منگو میں عطا کر دیاں گا، دولت منگو یا نہ منگو میں عطا کر دیاں گا، لیکن ہدایت ایسی نعمت عظمہ ہے، جنت دا داخلہ بھی اس وقت تک نہیں ہوندہ جب تک ہدایت نہ ہوئے، جہنم تو نجات بھی اس وقت تک نہیں ہوندی جب تک ہدایت نہ ہوئے، برکت رحمت نزول بھی اس وقت تک نہیں ہوندہ جب تک ہدایت نہ ہوئے،
اللہ دی توحید دی سمجھ بھی اس وقت تک نہیں آندی جب تک ہدایت نہ ہوئے۔ ہدایت انتہائی ضروری ہے، ملک چامن لان واسطے ہدایت ضروری ہے، اللہ دے محبوب بندے بڑھن واسطے ہدایت ضروری ہے، حوض کوثر دے مستحق بڑھن واسطے ہدایت ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو اولاد بادب ہوئے ہدایت ضروری ہے، اگر چاہتے ہو جو امن تے سلامتی آ جائے ہدایت ضروری ہے، اگر چاہتے ہو جو شرک تے بدعت دیاں در و دیواراں ختم ہو جان ہدایت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت طلب کریا کرو، ہدایت منگیا کرو، ہدایت میرے سامنے سوال کریا کرو۔ جب تک سوال نہیں کرو گے میں اللہ ہدایت نہیں عطا کرانگا۔ یا الیہ من اناب۔ کیڑی نعمت دی گل کر رہے ہیں؟ بولو سارے۔ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے بندہ جب تک رابطہ نہ کرے نہیں ملتی، منگنی پائے گی۔ دوسرے مقام دے اللہ فرماتا ہے، توجہ میرے وقت، دوسرے مقام دے اللہ فرماتا ہے یہدی الیہ من ینیب۔ ہدایت انہوں عطا کر دے اللہ جڑا بندہ رابطہ کرے، جڑا منیب ہوئے، جڑا رب دی بارگاہ دے اندر رجوع کرے، رابطہ کرے، پھر ہدایت مل دی ہے۔ اکثر بندے کہندے انہوں نے قاری صاحب میرے پتران نو ہدایت کرو، میرے بچیاں نو ہدایت کرو۔ ہدایت کاریاں دے واسطے نہیں، ہدایت اللہ کریم دیندہ ہے، لیکن منگنی پائے گی تا اللہ دے گا۔ نبی کریم دے سامنے میرے نبی دا صحابی آیا بیٹھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون ابو ہریرہ؟ حافظ الحدیث ابو ہریرہ۔ ایک کون ابو ہریرہ؟ اصحاب صفدہ منیٹر تے سپرویزر ابو ہریرہ۔ ایک کون ابو ہریرہ؟ مسجد نبوی تے نبی پاک دے مدرسے دا خدمت گزار ابو ہریرہ۔ ایک کون ابو ہریرہ؟ میرے نبی کریم دی ایک ایک گل دے اتے عمل پیرا ہون والا ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ تو لوگاں نے پوچھے آئے نبی دی ہر حدیث تے عمل کیتا ہے؟ کہندہ ہے ہر حدیث تے عمل کیتا جے، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جیڑی تے میں عمل نہیں کر سکیا۔ میں نے بڑا افسوس تے ارمان لگیا ہویا ہے کہ کاش اس حدیث تے بھی عمل ہو جائے۔ ابو ہریرہ کیڑی حدیث ہے، کیڑی سنت ہے جیڑی سنت تے عمل نہیں ہو سکیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ایک باری اپنے اکھاں نال ویکھے ہے اللہ دے پیغمبر نے نماز دی حالت اپنی نواسی نو اپنے کندھے تے اٹھایا ہویا ہے، اپنی بیٹی زینب دی بیٹی امیمہ اپنے کندھے تے اٹھا کے نماز پڑھ رہے نے۔ میں اے سنت تے عمل نہیں کر سکیا۔ ابو ہریرہ کیوں نہیں کر سکیا؟ کہندے نے میری مجبوری ہے، رب نے میں نو نواسی نہیں عطا کی تھی، اللہ میں نو نواسی عطا کر دا، میں پیغمبر دیئے سنت بھی عمل کر دیندہ۔ کون ابو ہریرہ جنہوں آج دنیا غیر فقیہ کہندی ہے؟ کون ابو ہریرہ جڑا فقیہ امت ابو ہریرہ ہے؟ میرے نبی دا صحابی ابو ہریرہ ہے، حافظ الحدیث ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میں مسلماناں، میں صحابیاں، میں توڑا دیوانہ تے جانسار تے غلاماں، لیکن میری والدہ نو اسلام سمجھ نہیں آیا، میری والدہ دے پلے ہدایت کوئی نہیں، میری والدہ دے کول ہدایت کوئی نہیں، میری والدہ اکثر بیشتر سب و شتم بول دی رہندی ہے، اکثر توڑی مخالفت کر دی رہندی ہے۔ میں چاہنا جی میں میرے کول ہدایت ہے انہیں میری والدہ کول بھی ہدایت آ جائے، میں چاہتا جی میں ہدایت تے ہوں انہیں میری اماں جی دے کول بھی ہدایت آ جائے۔ میرے پیغمبر نے انج نہیں کہا جا جا ہدایت مل جائے گی، انج نہیں کہا تو صحابی ہو کے ہدایت نہیں دے سکتا، انج نہیں کہا تو ان میرے پیغمبر دی عدالت جا گئے ہیں اور آگے میں جانا تے تیری اماں دی ہدایت جانے۔ نہیں نہیں، میرے نبی کریم نے تقاضا پورا کی تھا، میرے نبی کریم نے اصول دی پابندی کی تھی۔ اللہ نے اصول بنایا ہدایت اس وقت تک نہیں دیاں گا جب تک مطالبہ نہیں کرو گے، جب تک منگو گے نہیں۔ امام کائنات نے حضرت ابو ہریرہ دی اماں دی ہدایت واسطے دعا کی تھی،
جب تک دعا نہیں کرو گے، منگو گے نہیں، ہدایت ملے گی۔ ادھر دیکھو، ہدایت ملے گی، منگنی پائے گی، مطالبہ کرنا پائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ہاتھ چوکے، اللہم اہد ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ دی اماں جی نو ہدایت نصیب فرما۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے دعا کر رہے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوڑ پہ، دوڑ دے جا رہے نے، دوڑ دے جا رہے نے، دوڑ دے جا رہے نے۔ لوکاں نے پوچھا ابو ہریرہ کتھے دوڑ دا جا رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اج میں چیک کرن لگا امام کائنات دی دعا آسمانہ تے پہلے جاندی ہے یا میں اپنے گھر پہلے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ دے گئے، دوڑ دے گئے، جڑے ویلے اپنے گھر دے دروازے تے پہنچے، دروازہ اندر تو بند ہے، دروازے دے قریب آ کے دستک دے رہے نے۔ اماں جی دی طرفوں آواز آئی ہے، بیٹا ذرا ٹھہر جا، میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ دے دل خیال آیا کہ لگدا ہے جی میں امام کائنات دا نشانہ بالکل نشانے تے جا کر کے لگیا ہے، لگدا ہے کہ جی میں دیر نال پہنچا ہوں، آمنہ دے لال دی طلب ہدایت دی دعا آسمانہ تے پہلے پہنچ گئی ہوئے۔ دروازہ کھلیا، اماں جی سامنے کھلوتی ہیں، کہہ دیا ابو ہریرہ میں نو ذرا اپنے پیغمبر دے کول لے چل، میں نو کلمہ پڑھا کے ذرا میں نو مسلمان کرا دے۔ اماں جی کی ہو گیا؟ پہلے گالاں دے رہے سو، کہہ دیے تھوڑی دیر پہلے اچانک میرے دل تے چوٹ لگی ہے کہ کیری عمر تک تو پیغمبر دی مخالفت کر دی رہیں گی۔ بس میرے دل خیال آیا وے، اصل خیال پان والا اللہ کریم تے خیال پان دی دعا کرامن والا محمد کریم۔ ہدایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک، بولو بھائی جانے تھا ذرا ایک کوٹی لے، رپیٹ تھوڑی تھوڑی کھولو، والیوم کھولو، اسا کھچ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، توڑی شفقت ہوئے گی۔ مولوی جیسے ساؤنڈ نو اوکے کر دے وے، اس ساؤنڈ دی بڑی موج ہوندی ہے۔ تے میں اگر کہہ دیتا بھی یہ ساؤنڈ صحیح کوئی نہیں، کیڑا نفیس حالا تے کم خراب ہو جانا۔ تو انہوں پتہ ہے مولوی جیڑی شاہ نو حلال کر دین، جیڑی شاہ نو حرام کر دین۔ جمعے والے دن ساڑھے علاقے مسجد دے باہر مولوی وہ سالن برتن اچ پا کے نا ویچ دا سی جمعے دے بعد۔ تے مولوی صاحب ہر جمعے تو بعد ہو دے کول ایک سالن دی پلیٹ لے کے کھاندے ہوندے سن۔ ایک دفعہ نا انہیں انکار کر دیتا بھی نہیں دینی چاہیے۔ مولوی نے جمعے اچ کیا بھی یہ جڑی اوجری ویچ رہا ہوندہ ہے نا بندہ جمعے دے بعد، اے لوگو اوجری نہ کھادا کرو، یہ اوجری مکروہ ہے۔ وہ سارا دن بیٹھا رہا، کسے نہیں کھا دی۔ پھر مولوی دا آکے ترلا کرتا رہا۔ مولوی نے کہا ایک تیری مردی، اگر اگلی دفعہ میں نو پلیٹ دیویں گا تو میں کچھ کرنا۔ پھر مولوی نے پلیٹ شروع ہو گئی۔ مولوی نے اگلے جمعے کہا میں پھر پڑھے ہے لال کتابیں کھاؤ تو کھا سکتے ہو جائے جائے۔ پھر وہ دی وکری ہوئی۔ مطلب کہنے دا انشاءاللہ ساؤنڈ ٹھیک ہے تیرا، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ہدایت انہوں مل دی ہے جڑا بولو ساری ٹائمیں کے میں نہیں بولنا، تُساں بھی بولو۔ ہدایت انہوں ملنی ہے جڑا حضرت ابو ہریرہ دی اماں نو اللہ نے ہدایت دیتی کہ نہ دیتی؟ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ہدایت طلب کی تھی، آپ نے ہدایت منگی، اللہ کریم نے ہدایت عطا کر دی تھی۔ حضرات ہدایت رب عطا کردہ ہے، لیکن منگنی پہ گی، پہلے منگو گے تے تھا عطا کرے گا۔ ادھی رات دا وقت ہے، رات دی تاریکی ہے، میرا پیغمبر دو جہانہ دا سردار امام کائنات بدر الدجا شمس و زحا والی پتہا اللہ دا پاک پیغمبر مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں پروردگار عالم اسلام کمزور ہوندہ جا رہے ہیں، عمار بن یاسر دا خاندان شہید کر دیتا گیا ہے، حضرت بلال نو گرم ریت تے لٹایا گیا ہے، حضرت خبیب نو تختہ دار تے لٹکایا گیا ہے۔ یا اللہ جڑا جڑا بندہ تیرے دین دا نام لیندہ ہے، اہل مکہ ہو دیتے ظلم و ستم دی حد کر دیندے نے۔ اللہ فرماندہ ہے میرا پیغمبر کی چاہی دائی دستا صحیح جڑا کچھ دسے گا رب تینو ضرور عطا
عطا کر دے گا۔ امام کائنات نے ادھی رات دا وقت ہدایت دی طلب کر رہے ہیں، امام کائنات ادھی رات دا وقت ہدایت دی دعا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما دینے اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب۔ نبی نے حضرت عمر واسطے دعا منگی، ہدایت دی، اللہ عمر بن خطاب نو یا ہشام دے بیٹے عمر نو ہدایت دے۔ اللہ نے پھر ہدایت دیتی خطاب دے بیٹے نو۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے دار ارکھا میں، اچانک حضرت عمر آگے، لمبا چوڑا واقعہ نہیں سنانا۔ حضرت عمر دا ارادہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نو قتل کیتا جائے، لیکن اصل تا معاملہ ہو رسی۔ جیڑے ویلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب ہے، حضرت حمزہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جے اجازت ہوئے عمر دی تلوار دے نال عمر دی گردن کر دیتی جائے۔ آپ نے فرمایا حمزہ عمر نو آن دیو، عمر اپنی مرضی نال نہیں آ رہا، عمر میری دعا دا سمر بن کے آ رہا ہے، عمر اللہ کریم دی ہدایت بن کے آ رہا ہے، عمر مصطفیٰ دی مراد بن کے آ رہا ہے۔ گل کرن دا مقصد ہے ہدایت ایک ایسی نعمت ہے اس وقت تک رب نہیں عطا کردہ جب تک مطالبہ نہ کرے بندہ، جب تک منگے نہ بندہ۔ پہلے منگنی پہے گی، پہلے ہدایت منگیا کرو، رحمت آپ پہ آ جائے گی۔ پہلے ہدایت منگیا کرو، برکت آپ پہ آ جائے گی۔ پہلے ہدایت منگیا کرو، ادب آپ پہ آ جائے گا۔ پہلے ہدایت منگیا کرو، نمازی آپ پہ بن جاؤ گے۔ پہلے ہدایت منگیا کرو، اپنے آپ گناہ معاف ہو جان گے۔ پہلے ہدایت منگیا کرو، باقی سارے معاملات آپ پہ آپ فٹ ہو جان گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ساری نعمتاں میری مرضی میں دیواں یا نہ دیواں، منگو تا تاں بھی دیندہ تے نہ منگو تا تاں بھی دیندہ، لیکن ہدایت ایسی نعمت ہے جب تک منگو گے نہیں میں نہیں عطا کرانگا۔ یا حدی الیہ من اناب۔ ادھر دیکھو، ہدایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک، میرے پاس دیکھو، جب تک منگو گے نہیں تو دیندہ کون ہے ہدایت؟ بولو اللہ دے علاوہ کسے دے واسطے جی ہدایت دینا؟ ادھر دیکھو بھائیو، اللہ فرماندہ ہے، شاید توڑا وقت ظاہر ہوئے لیکن مختصر۔ اللہ فرماندہ ہے میں ہدایت اگر نہ دیاں، توجہ یہ ذمہ ہو دے، اللہ دے علاوہ کوئی ہدایت نہیں سکتا۔ اللہ فرماندہ ہے اگر ہدایت میں نہ دیاں تے پیغمبر دے بیٹے نو نہیں دیندہ، او دی مرضی۔ نوح نبی دے بیٹے کنان نو ہدایت نہیں دیندہ، بیٹا پہاڑی تے چڑھ رہا ہے، باپ پیغمبر بھی ہے، حاضری لا رہا ہے، کنان نظر نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی نظر پہ گئی، کنان پہاڑ دی بلندی تے چڑھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی ارکب مانا، لخت جگر ساڑھے کٹھے سوار ہو جا، کشتی ساڑھے کٹھے سوار ہو جا، اللہ کریم دی پکڑ کے بچ جائیں گا۔ اگے کنان کہندہ ہے نہیں نہیں نہیں، یہ سامنے پہاڑ ہے، میں پہاڑ دی بلندی تے چڑھ جاواں گا، توڑے رب دے پانی دی کی جرت ہے کہ پہاڑ دی بلندی دا مقابلہ کرے۔ الہ جبلی یاسمنی من الماء، اے پہاڑ بچا لوے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لا آسم اليوم من امر اللہ۔ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے گفتگو؟ آ رہی ہے تو جاری کر دیں ورنہ ختم کر دیں۔ آ رہی ہے ہدایت نہ دین تے آئے تو کنوں نہیں دیندہ؟ دسو زندہ باد۔ ایک بندہ تو توجہ کر کے بیٹھا ہے نا،
نہ دین تے آئے ہدایت کس دے ذمہ نہ دین تے آئے نو دے بیٹے نو نہ ادھر آ جا ساڑھے گٹھے سوار ہو جا نہیں پہاڑ بچائے گا فلاں بچائے گا فلاں بچائے گا اللہ کسی دا محتاج نہیں اللہ اگر بچان تے آئے تک کوئی روک نہیں سکتا جے نہ بچان تے آئے کوئی بچا نہیں سکتا حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا بلایا بیٹا نہ آیا بالآخر نتیجہ ہے ہویا باپ تا بیٹے دے درمیان گلاں چل رہی نے اللہ کریم نے باپ بیٹے دے درمیان پانی دی موج کھڑی کر دیتی اللہ کریم فرماندا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ حضرت نوح علیہ السلام تا بیٹے کنان دے درمیان پانی دی موج آ جاندی ہے اللہ کریم فرماندا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دے اکھاں دے سامنے بیٹا کنان غرق ہو جاندا ہے پیغمبر دے اکھاں دے سامنے بیٹا غرق ہو رہے ہے پیغمبر اپنے بیٹے نو غرقی تو نہیں بچا سکیا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا جنو رب مارن تے آئے پیغمبر نہیں بچا سکدا جنو رب مارن تے آئے باپ نہیں بچا سکدا جنو رب مارن تے آئے رب دا رسول بھی نہیں بچا سکدا حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نو جڑے ویلے غرق ہوندا ویکھیا دستے دعا پھیلا کے کہندے نے یا اللہ تیرا وعدہ سی اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ تیرے وعدے سچے ہوندے نے تیرا وعدہ سی کی کہ تیرے اہل نو بچاواں گا تیرے اہل و عیال نو بچاواں گا اے میرے اہل و عیال دے وچوں ان بنی من اہلی اے میرے اہل دے وچوں اللہ تیرے وعدے سچے نے انہوں بچا لے اللہ کریم فرماتا ہے نہیں 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 اے تیرے اہل دے وچوں نہیں یا اللہ میرے اہل دے وچوں ہے اللہ فرماتا ہے نہیں تیرے اہل دے وچوں نہیں یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرماتا ہے انہو عمل غیر صالحن اے دے عمل نیک نہیں سن نیک کیوں نہیں سن کیونکہ اے ہدایت نہیں سی جیڑا بندہ ہدایت نہ ہوئے او دا کیتا ہویا عمل نیک نہیں بن سکدا عمل او دا نیک ہوندا ہے جیڑا ہدایت ہوئے اللہ فرماندا ہے ہدایت دا مالک میں اللہ کریم ہدایت دے خزانے میرے کول نے نہ قبران دی مٹی چٹن نال ہدایت لبدی ہے نہ دنیا دے تعویذ لکھان نال ہدایت لبدی ہے نہ مولویاں تو دم کران نال ہدایت لبدی ہے یا اللہ ہدایت کتھوں لبدی اللہ کریم فرماتا ہے ہدایت دا مالک میں اللہ کریم میرے سوا کائنات جو کوئی ہدایت نہیں دے سکدا لیکن دیندہ انہوں جڑا میں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر آ کے ہدایت دی طلب کرے جڑا میرے تو ہدایت منگے جب تک ہدایت دا مطالبہ نہیں کرو گے جب تک ہدایت طلب نہیں کرو گے جب تک ہدایت منگو گے نہیں اس وقت تک میں ہدایت نہیں دیاں گا اللہ فرماتا ہے ہدایت طلب کرنا تواڈی ذمہ داری ہے تے عطا کر دینا میری ذمہ داری ہے کیڑی نعمت منگنی پائے گی اللہ نہ دین تے آئے نوح علیہ السلام دے بیٹے نو نہیں دیندہ یا اللہ ہدایت کنوں نہیں دیندہ اللہ فرماندا ہے اگر میں نہ دین تے آواں تے حضرت نوح علیہ السلام تے لوط علیہ السلام دے بیویاں نو ہدایت نہ دیاں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے ہدایت منگو گے تے اللہ کریم دے گا اور ہدایت اس بندے نو مل دیئے جڑا طلب کرے منگے اسا کدی ٹائم ہی نہیں کڑیا کہ دعا کریے کوئی ہدایت منگیے اللہ نو کہیے یا اللہ زندگی ہدایت ہی نصیب کر دے اور جنہوں ہدایت مل جائے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے اللہ دا ہر فضل ہر اللہ تعالیٰ دی طرف مہربانی دا وہ بندہ مستحق ہو جاندہ ہے جس بندے دے کلو ہدایت آ جائے اگر ہدایت نہیں نہ مال دا فائدہ نہ جائیداد دا فائدہ نہ صحت دا فائدہ نہ اولاد دا فائدہ نہ معیشت دا فائدہ نہ معاش دا فائدہ کسی چیز دا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک کہ بندے دے کول بولو ہدایت نہ آئے اللہ فرماندہ ہے اگر ہدایت میں نہ دینتے آواں تے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دے بیوی نو نہ دیاں ضرب اللہ مثلا للذین
کافر امرات نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین۔ پیغمبر دی بیوی لوط علیہ السلام دی بیوی نوح علیہ السلام دی بیوی جہنم دی آگے چ گئی، رب نے ہدایت نہیں دیتی۔ اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے اگر میں ہدایت نہ دینتے آواں تو پیغمبر دی بیوی نو نہیں دیندہ، پیغمبر دے بیٹے نو نہیں دیندہ، اگر میں ہدایت نہ دیاں تو پیغمبر دے والد نو نہیں دیندہ۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ فرماندا ہے میں حضرت ابراہیم دے باب آزر نو ہدایت نہیں دیتی، یہ میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، میں اگر ہدایت نہ دیاں وضحا دے چہرے والے پیغمبر دے چچے نو نہ دیاں، میں اپنے پیغمبر تے ساری کائنات دے سردار دے اس چچا نو نہ دیاں جیڑا میرے پیغمبر دی پرورش بھی کردہ رہے ہے، شفقت دا ہاتھ بھی رکھدہ رہے ہے۔ ابو طالب نو ہدایت نہ دیاں جیڑے ویلے اللہ دے پیغمبر اپنے چچا دے کول بے کے اے کہہ رہے سن چچا میرے کانچ کلمہ پڑھ لے انا انازع اللہ یوم القیامہ، میں اللہ نال جھگڑا کرنا پیا کرانگا لیکن تینوں جنت ضرور دلاواں گا، میرے کانچ کلمہ پڑھ لے۔ چلو گواہی دے طور تے میری گل کافی ہو جائے گی۔ لوگ کہنے لگے کی کہنے گیاں مکے دیاں عورتاں۔ ابو طالب نے کہا بھتیجا تیرے دین ورگا کسے دا دین نہیں، لیکن لولا الملامہ اگر میں نو مکے دے عورتاں دیاں تانے دے خطرے نہ ہوں دے تو میں شاید تیرا کلمہ پڑھ لیندہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ، تیرے دین دے نال دا کائنات کوئی دین نہیں، لیکن میں نو آر کھائی جا رہی ہے، عورتاں دے تانے میں نو بڑے پریشان کر رہے ہیں، تا کر کے میں تیری دعوت اور کلمہ دا انکار کر رہے ہیں۔ ادھروں کلمہ دا انکار ہویا، ادھروں روح نکل گئی، ابو طالب دی وفات ہو گئی، ہدایت نصیب نہ ہو سکی، امام کائنات رو رہے ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے جبریل جا میرے پیغمبر نو مسئلہ سمجھا، عقیدہ سمجھا کہ انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لازمی نہیں جنہاں نال تساں محبت کرو انہوں ہدایت مل جائے، ہدایت انہوں مل دیئے جنہوں رب عطا کرے، اور ہدایت انہوں مل دیئے جڑا رب کولو منگے، جڑا رب کولو بولو منگے۔ جب تک منگو گے نہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ملے گی کیویں؟ چار ذریعے 10 کے میں اپنی گال ختم کرانگا، کنے بولو مختصر۔ نمبر 1 ہدایت ملے گی کیویں؟ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکت مبارکا وہدى للعالمین۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ ہدایت پہلا پوائنٹ، ہدایت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک بولو یار وہ ڈس کے آلے ہو بولو جب تک منگو گے نہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہدایت دین اللہ کون ہے؟ نہ دین تے آئے تے پیغمبر دے بیٹے نو نہ دے، پیغمبر دی بیوی نو نہ دے، پیغمبر دے والد نو نہ دے، پیغمبر دے چچا نو نہ دے۔ قدرت ویکھو جے ہدایت دین تے آئے تا فرعون دی گھر والی نو ہدایت دے وے، وہ دیندہ کہ نہیں دیندہ؟ ہدایت دین تے آئے شکل دے کالے بلال حبشی نو ہدایت دے دے وے۔ ہدایت اللہ کریم دے سوا کوئی نہیں دیندہ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں میں تینوں قرآن دی سیر کرنا چاہنا، نال دسنا چاہنا جو ہدایت اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا اپنے دلیں دے سنگ اتارو میں تو قرآن سنو۔ اللہ فرماندہ ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي من یشاء
मुस्तकीम। हिदायत कौन देंदा है? बोलो उची बोलो। दूसरा मकाम रब दे, जे कुरान सुनना चाहते हो हाथ खड़ा करो, जज़ाकल्लाह, थले करो, कुरान सुनो। दूसरा मकाम अल्लाह फरमाता है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह फरमांदा है बहुतां नूं अल्लाह गुमराह करदा है और बहुतां नूं अल्लाह हिदायत देंदा है। और सूरतुल अनआम दी आयत नंबर 88 अल्लाह फरमांदा है हिदायत मैं देना। अल्लाह ने 18 नबियां दा नाम लेके आखिर दे अंदर मसला समझाया। अल्लाह फरमांदा है व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम वजतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। हिदायत कौन देंदा है? कौन देंदा है? अल्लाह दे अलावा अल्लाह फरमांदा है नबियां नूं मैं चुनिया ते इन्हां नूं हिदायत भी सिराते मुस्तकीम दी तरफ मैं दी। असां दी हिदायत, अल्लाह दे अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह दूसरे मकाम दे फरमांदा है सूरत ना सूरह यूनुस आयत नंबर 35 अल्लाह फरमांदा है कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक कुलिल्लाहु यहदी हक। अल्लाह फरमांदा है हक दी तरफ अल्लाह हिदायत देंदा है। अल्लाह दे अलावा कोई हिदायत नहीं देंदा। ऐ परवरदिगार आलम हिदायत देंदा किस तरह में? हिदायत दे ज़राए केड़े ने? केड़े केड़े जरिए नाल हिदायत मिल सकती है? अल्लाह फरमांदा है पहला जरिया, आखिरी गल्ला तवज्जो तलब गल्ला। अल्लाह फरमांदा है पहला जरिया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। बड़े बेज़ौक लोग हो, जरा ऊंची कहो सुभान अल्लाह। ये इको दी एक ही जगह ते रखो, ज्यादा ना करो। इन्ना अव्वला, तुसा मेरे मिजाज तो वाकिफ नहीं, मैं थोड़े मिजाज तो। तुसी परेशान होए बैठे हो पता नहीं इंतजामिया ने केड़ा बंदा साढ़े गाटे फिट कर देता है। बहरहाल मैं गल मुकान लगा, इंशाल्लाह बर्दाश्त कर लो। हिदायत दे जराए अल्लाह कैनू हिदायत देंदा है तो केड़े जरिए देंदा है? तीसरा पॉइंट मेरी गुफ्तगू दा, अल्लाह करीम फरमांदा है काबा बैतुल्लाह में अल्लाह ने अपने बंदियां वास्ते हिदायत दा जरिया बनाया है। बैतुल्लाह हिदायत दा बोलो की मतलब? हुण बैतुल्लाह दा कोठा ते कमरा ता हिदायत दा जरिया नहीं हो सकता, तो बैतुल्लाह हिदायत दा जरिया की मतलब? बैतुल्लाह दे अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज हिदायत दा जरिया है। बैतुल्लाह दे अंदर वाला अकीदा हिदायत दा जरिया है। बैतुल्लाह दे इमाम दी नमाज हिदायत दा जरिया है। बैतुल्लाह हिदायत दा जरिया है। तो उन्हों हिदायत किवें मिल सकती है जड़ा बैतुल्लाह दे इमाम नू भी भौंके ते बकवासा करे? समझ लो ओदे दामन च हिदायत नहीं आ सकती। अल्लाह ने बैतुल्लाह ते बैतुल्लाह दे इमाम दी इमामत ते ओदी नमाज नू हिदायत दा जरिया बनाया है। मत करया करो इख्तलाफ, ना करया करो जो केड़ी जगह ते हाथ बढ़ने चाहिए ने, किस तरह करनी चाहिए नमाज। अल्लाह फरमांदा है बैतुल्लाह तुहाडी हिदायत दा जरिया है। वेख लो बैतुल्लाह दियां नमाज़ां, सुन लो बैतुल्लाह दियां अज़ाना, वेख लो बैतुल्लाह दे अकायद, बैतुल्लाह ते बैतुल्लाह दे अकीदे तुहाडे वास्ते हिदायत दा जरिया ने। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास
برکت مبارکوں وہدل للعالمین۔ نمبر ایک ہدایت تب ملتی ہے جب رابطہ کرو۔ نمبر دو ہدایت دین اللہ کون ہے؟ نمبر تین اللہ بیت اللہ دے ذریعے ہدایت۔ کئی لوگ جاندے نے عمرہ کرن حج کرن واپس آندے نے رب ہدایت دے چھڑ رہے دیندہ کہ نہیں؟ لیکن انہوں دیندہ جڑا غور کرے جا کے ویکھے جا کے تو جڑے بندے نو ساری زندگی سعودیہ گزر گئی ہوئے اس نے کدی بیت اللہ جو قدم ہی نہ رکھے ہوئے انہوں کی نہیں ہدایت مل سکتی؟ بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ میرے والوے کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ نمبر دو اللہ فرماندہ ہے حزب اللہ ہدایت دا ذریعہ، نبی دے یار ہدایت دا، نبی دے صحابہ۔ اللہ فرماندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان توڑا صحابہ دے ایمان دی طرح ہوئے اللہ ہدایت دے دے گا۔ کردار توڑا صحابہ دے کردار دی طرح ہوئے، اطاعت اور اتباع توڑی صحابہ دی اتباع دی طرح ہوئے، تجارت توڑی صحابہ دی تجارت دی طرح ہوئے۔ صحابہ ہدایت دا ذریعہ نے گل مختصر کرام وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ نمبر تین اللہ فرماندہ ہے کلام اللہ ہدایت دا ذریعہ ہے۔ نمبر ایک ہدایت دا ذریعہ بیت اللہ، نمبر دو ہدایت دا ذریعہ حزب اللہ، نمبر تین ہدایت دا ذریعہ کلام اللہ۔ ایک ہی ہے ہدایت دا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یہ قرآن ہدایت دا۔ طفیل بن عمر دوسی نو رب نے ہدایت دیتی قرآن سنن دی وجہ تو، صحابہ نو اللہ نے ہدایت دیتی۔ وادی نخلا اچ میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے سن تے جنہ دی ٹولی نے قرآن سنیا رب نے انہاں نو ہدایت دیتی۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ فرماتا ہے جنہ واسطے انسانہ واسطے ہو تساں سارے واسطے قرآن ہدایت دا۔ بولو اے تا کسے دی ضروریت نہیں کردا نا، انہوں پڑھو ترجمے نال معنی نال ویکھو، اے جڑے راستے تے تو انہوں لا دے وے اسے راستے تے لگ جاؤ۔ اے قرآن تو انہوں ہدایت دا راہ دکھان آیا ہے۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ۔ نمبر چار تے آخری ذریعہ نبی کریم دی اتباع اور آپ دی اطاعت ہدایت دا ذریعہ ہے۔ بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ، حزب اللہ ہدایت دا ذریعہ، کلام اللہ ہدایت دا ذریعہ، رسول اللہ ہدایت دا ذریعہ۔ اللہ فرماندہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے تو انہوں ہدایت ملے گی۔ اشتہار ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جرنیل اہل حدیث فضیلت الشیخ استاذ العلماء متکلم اسلام مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ گلہ سمجھ آ رہی ہیں؟ آخری گل نمبر ایک ہدایت تب ملتی ہے جب بندہ طلب کرے۔ نمبر دو ہدایت کون دیندہ ہے؟ اللہ۔ نمبر تین اللہ ہدایت انہوں دیندہ ہے جیڑا بیت اللہ ہدایت دا ذریعہ، کلام اللہ ہدایت دا ذریعہ، حزب اللہ ہدایت دا ذریعہ تے رسول اللہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، رسول اللہ دی اطاعت اور اتباع کرو گے اللہ ہدایت دے گا۔ غیران دا راہ چھڑ کے صرف رسول اللہ دا راہ اپناؤ گے اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ تو دعا ہے اللہ کریم سانو ہدایت نصیب کرے، ہدایت منگن دی اللہ سانو توفیق دے، اور اللہ سانو اے ہدایت دے چار ذرائع سمجھن دی اور انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔